کچھ غزل کے بارے میں۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ یہ غزل کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی حسین عورت سے بات کی؟ نہیں، میں بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو بات کرتے وقت آپ کے لفظوں کا انتخاب کیسا ہوتا ہے؟ لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ آواز کیسی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسکراہٹ سے چھپی رہتی ہے آنکھوں میں کہیں اور پلکوں کے اجالے سے جھکے رہتے؟ اگر ایسا ہے تو اسے غزل کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو پیکر غزل اور جان غزل کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ غزل کا مکمل تعارف تو نہیں ہے، لیکن بنیادی مطلب ضرور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پیکر غزل ہی غزل کہنے لگے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بہرحال یہ غزل کا ایک رنگ ہے، افسوس کہ باقی رنگ اتنے دل فریب اور حسین نہیں ہیں، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں، حادثوں اور تجربوں نے غزل کے موضوعات کو بے پناہ وسعت عطا کی ہے۔ اب غزل صرف حسن و عشق، ہجر و وصال کی بات نہیں رہی، بلکہ ہر اس جذبے اور احساس کو جگہ مل گئی ہے جو ایک انسان کے دل و دماغ سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی موضوع ایسا نہیں جو غزل کے پیرائے میں بیان نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاہے معاملہ تصوف کا ہو، تسلط کا ہو، تکبر کا ہو، آغاز کا ہو یا انجام کا، رنج و خوشی، جبر و ظلم، سماجی بندشیں اور سیاسی قلابازیاں، غزل ہر ایک جذبے اور احساس کی پناہ گاہ بن چکی ہے۔ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہو یا عالمی سطح کا، اس کا بھرپور اظہار غزل کے سوا اور کہاں ہو سکتا؟ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہمیں، آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے، اور کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا۔ یا پھر یہ کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا۔ اور دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی، خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی، اس شہر میں ہر شخص خفا رہتا ہے مجھ سے، ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی۔ یا پھر یہ دیکھیے، اس کی نازکی دیکھیے کہ آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، جھوٹ والے کہاں سے کہاں آ گئے، ایک میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا۔ آج شاید اردو غزل کو ساری دنیا میں وہ مقبولیت اور شہرت حاصل نہیں ہوتی جتنی غزل گائکوں کی وجہ سے ملی ہے۔ ان میں بیگم اختر، مہدی حسن، غلام علی اور جگجیت سنگھ کے نام سر فہرست ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی طرز اور ان کی آواز نے غزل کے حسن کو چار چاند لگائے ہیں۔ مشاعرہ اردو کی ایک قدیم روایت ہے۔ پہلے بادشاہوں کے دربار میں منعقد ہوتا تھا، اب شہروں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی عالمی مشاعرہ بھی برپا کیا جاتا ہے، جن میں دنیا کے گوشے گوشے سے شاعر اور شاعرات تشریف لاتی ہیں، ان میں شامل ہوتی ہیں۔ غزل کی مقبولیت میں ایک بڑا حصہ مشاعروں کا بھی ہے۔ فلمی نغموں میں بہت بڑی تعداد دراصل
فلمی نغموں میں بہت بڑی تعداد دراصل غزلوں کا ہے، جنہیں ہم فلمی گیت یا گانوں کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں، بے خودی میں بھی قرار آتا نہیں، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تیرا وجود ہے اب صرف داستاں کے لیے۔ آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے، داستان غم سنا کر رو دیے، اور آخری گیت محبت کے سنا لوں تو چلوں، میں چلا جاؤں گا دو اشک بہا لوں تو چلوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی چلنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آیا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔